السلام علیکم۔ ایک شام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا اٹھائے ہوئے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پڑے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں آپ کو روشنی دکھائی دی۔ آپ گھر کے قریب ہوئے حتیٰ کہ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے وہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شراب پڑی ہوئی ہے، اور ایک لونڈی جو اس کے سامنے ناچ گانا کر رہی ہے۔ بوڑھا شراب کے نشے میں اس قدر مست تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کہ امیر المومنین اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عمر بوڑھے کے پاس ہوئے اور فرمایا، میں نے رات کے نظارے سے زیادہ برا نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس شخص نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، بلا شبہ جو آپ نے کیا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ آپ نے ٹول لگائی ہے، حالانکہ آپ نے جاسوسی کو ممنوع قرار دیا ہے اور آپ بغیر اجازت کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں۔ قربان جائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کے اس سخت رویے پر کسی ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور صرف اتنا ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نم آنکھوں سے وہاں سے روانہ ہو گئے اور فرماتے جاتے، عمر کی ماں عمر کو گم پائے، اگر اسے اس کے رب نے نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا۔ دوستو، یہ لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایا سے برتاؤ کے متعلق خوف خدا تھا۔ حالانکہ آپ تو فقط اس بوڑھے کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف اس بوڑھے پر اس واقعہ کے اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی منہ چھپاتا پھرتا تھا اور کہتا تھا، اب تو مجھے امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، وہ یقیناً میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ بس اس نے خود کو روپوش کر لیا اور کچھ مدت تک حضرت امیر المومنین کی مجلس کو ترک کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا جو خود کو چھپائے ہوئے تھا، وہ مجلس میں داخل ہوا اور سب سے آخر میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے حکم دیا، وہ فلاں شخص جو سب سے آخر میں بیٹھا ہے اسے یہاں بلا لیں۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور حضرت عمر کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ اس پر خوف طاری ہونے لگا، اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے کچھ عرصہ قبل حضرت عمر نے شراب کے نشے میں مست دیکھا تھا۔ اتنے ہجوم کے ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ بالآخر اس نے خود کو امیر المومنین کے روبرو پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے اسے دیکھا تو فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہوا۔ آپ نے پھر کہا، اور قریب ہو جاؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے اور قریب ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور قریب، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، میں نے تجھے جس حالت میں دیکھا تھا میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا، تاکہ ابن مسعود کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس دن کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس نے سنا تو امیر المومنین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اپنا کان میرے نزدیک لائیں۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی اس دن کے بعد کبھی اس کام کی طرف واپس نہیں پلٹا، یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یعنی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور پکی توبہ کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر مجلس میں موجود تمام لوگوں نے سنا، مگر آپ نے خوشی کا اظہار کیوں فرمایا؟ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ شخص اٹھا اور خاموشی سے چل دیا۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شرکت کرنے لگا۔